السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کے لیے اللہ نے خود فرمایا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر کوئی سوچے اور اس میں غور کرے کہ اس نے کل کے لیے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی اس وقت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خوف کو دل میں پیدا کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو بار بار سوچتا رہے کہ ایک وقت آنے والا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا، اپنی جوانی کا، اپنی کمائی کا، اپنے خرچ کا اور اپنے علم اور صلاحیت کا جواب دینا ہے۔ جب بندہ اس بات کو بار بار سوچتا رہے اور اللہ سے مانگتا بھی رہے، جیسے کہ پیغمبر کریم علیہ السلام باوجود اس کے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے اپنا خوف مانگتے تھے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اللہم اجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی وغیرہ، جو حضور علیہ السلام سے دعائیں ہیں منقول، جس میں اللہ کا خوف پیغمبر علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ہے۔ اور ہمت بھی کرنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بندہ بار بار سوچتا رہے کہ اس نے مجھے بلا استحقاق ایمان کی نعمت دی، اسلام جیسا مقدس دین عطا کیا، قرآن پاک عطا کیا، اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم پیغمبر عطا فرمائے، اور اللہ نے بے شمار نعمتوں سے مجھ کو نوازا ہے۔ آنکھ کی عظیم نعمت دی، زبان کی، کان کی، ہاتھ کی، پیر کی، دل کی، دماغ کی، اور کھانے کو دیا، پینے کو دیا، پہننے کو دیا، اور بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے ہم کو عطا کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ سے مانگے بھی، جیسے حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگا بھی کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا نام محبت حاصل کرنے کی نیت سے بار بار لیتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور گناہوں سے بچتا رہے، اور نماز کو پوری توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ ادا کرتا رہے۔ اس سے انشاءاللہ اللہ کی محبت تو ہوتی ہے مومن کے دل میں۔ اللہ خود فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، تو اس محبت میں اس طرح اضافہ ہوگا۔ رہا تصوف، وہ شریعت پر چلنے کے لیے اور شریعت پر چلنے کو آسان بنانے کے لیے جو مختلف قسم کے اشغال اور ریاضات بتائے جاتے ہیں، اصل ہے شریعت کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے قرآن مقدس کی شکل میں، اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات، آپ کے مقدس اعمال، آپ کی مقدس سیرت جو ہمارے سامنے ہے، جس کو اللہ پاک نے ہمارے لیے اسوہ قرار دیا، اصل وہ ہے۔ اور تصوف کا اصل مقصد ہے اپنے دل کو رذائل سے پاک کرنا، جیسے پیغمبر علیہ السلام کے مناسب بیان کیے گئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تو تزکیہ قرآن پاک کی اور احادیث کی اصطلاح تزکیہ ہے، بعد کے زمانے میں اس کو تصوف سے تعبیر کیا گیا۔ تو تزکیہ، ہمارے ایک بزرگ تھے وہ فرماتے تھے کہ تصوف شریعت کا ایک لطیف ترین جز ہے، تصوف شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں، شریعت ہی ہے۔ اب شریعت کے کچھ اعمال کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، اور کچھ چیزوں کا تعلق باطن سے ہے، جیسے اخلاص ہے، اللہ کی محبت ہے، ایثار ہے،
اور اس کے مقابلے میں ریا سے بچنا، تکبر سے بچنا، حسد سے بچنا، کینے سے بچنا، مال کی محبت سے بچنا، شہرت کی محبت سے بچنا۔ جیسے ظاہری اعمال ضروری ہیں تو باطنی اعمال اخلاص وغیرہ بھی ضروری ہیں، بلکہ ظاہری اعمال کا مدار باطنی اعمال پر ہے۔ اگر سارے اعمال اچھے سے اچھے ہوں لیکن باطنی عمل اخلاص ہے، خدا نخواستہ وہ نہ ہو، تو پھر سارے اعمال ضائع اور رائے گاہ ہیں۔ تو تصوف شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا وہ خوف عطا کرے جو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے درمیان حائل بن جائے۔ اللہ اپنی وہ محبت عطا کرے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں معین مددگار ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ باطنی اعمال سے بھی نوازے، اور ظاہری گناہوں کے ساتھ ساتھ باطنی گناہوں سے، جیسے ریا ہے، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ان باطنی گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔